نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حضرات دیوکار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری جماعت کے معزز قرائے کرام، معزز شیوخ، میں چند منٹ کے اندر اپنا درد دل کہ میر جمع احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، میں چند لمحات آپ کے درمیان اور اس نورانی مجلس میں آنے والے عظیم الشان قرائے کرام کے درمیان حائل ہوں گا، اور اسی قرآن مجید، اسی فرقان حمید، اس کے نظام انسانیت کے لیے، اس کی برکات، اس کے حوالہ سے چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سچی بات یہ ہے، ہم اہل حدیث تو ہیں، اور ہمارا دعویٰ اور ماننا یہ ہے کہ ہم توحید والے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی پہچان رکھنے والے ہیں، ہم اللہ رب العزت کو پہچاننے والے ہیں، ہم اس کی توحید کی معرفت رکھنے والے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کے اندر حق کی وہ جماعت کہ جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا: لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ حق کا اگر کوئی گروہ ہے تو وہ اہل الحدیث کا گروہ ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر حق کا کوئی گروہ اگر آج بھی موجود ہے تو وہ اصحاب الحدیث کے قافلے کا ترجمان اور منہج سلف کو اپنے سینے سے لگانے والا اہل الحدیث کا گروہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا، اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کے منہج کا وارث سمجھنے والا، وہ بھی صحیح معنوں کے اندر منہج سلف کو اور صحیح معنوں کے اندر توحید کی پہچان اور معرفت کو رکھنے والا نہیں۔ ہمیں کیا پتا ہے؟ جس قرآن مجید، فرقان حمید، اس کے نظام کی بات کر رہا ہوں، ہمیں کیا پتا ہے وہ قرآن کتنی شان والا ہے، وہ قرآن کتنے مقام والا ہے، وہ قرآن، اس کی بلندی کیا ہے۔ صرف ایک بات کر کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اشارتاً کنایتاً، اتنی ہی بات جتنی آپ کو شاید سمجھ آ جائے۔ قرآن مجید وہ صفات الہیہ کا حصہ ہے، وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے، وہ اللہ رب العزت کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی کلمات ہیں جو اللہ رب العزت نے ادا کیے ہیں۔ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے، آج ہم بیٹھتے ہیں شیوخ الحدیث کے سامنے، ہم بیٹھتے ہیں اپنی جماعت کے قائدین زعماء کے سامنے، قرائے کرام کے سامنے، اور ہم اپنے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو جا کر کیا بتلاتے ہیں؟ جناب آج قاری صاحب نے یہ نصیحت کی ہے، آج ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، آج شیخ الحدیث صاحب نے یہ الفاظ کہے ہیں، آج ان کی زبان سے یہ الفاظ صادر ہوئے ہیں، پھر ان کی
جماعت اہل حدیث پوسٹیں تیار کرتی ہے، ہمارے اکابر یہ کہا کرتے تھے، ہمارے اکابر کا فرمان یہ تھا، اور بات چلتے چلتے ائمہ دین سے گزرتے ہوئے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ یہ صحابہ کے اقوال ہیں، یہ منہج سلف سے ہمیں ملا ہے، یہ سلف کے اقوال ہیں، اور بات کائنات کے امام کی حدیث تک پہنچتی ہے کہ یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارا طرز عمل قرآن کے ساتھ اور صحابہ اور ان کی ماں کا طرز عمل کائنات کے امام کے الفاظ کے ساتھ۔ اے میرے بیٹے، حذیفہ کی ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، 3 دن ہو گئے ہیں، مصروف ہے، کائنات کے امام کی بارگاہ کے اندر جا نہیں رہا ہے۔ کہا بیٹا کب جائے گا؟ کائنات کے امام کے پاس کب جانا ہے؟ کہا ماں چلا جاؤں گا۔ ماں صبر کو کر۔ ماں جواب میں کیا کہتی ہے؟ لوگو آج تمہارے لیے دین کی کیا اہمیت ہے اور صحابہ کے لیے دین کی کیا اہمیت ہے؟ ماں جواب میں کہتی ہے حذیفہ تو 3 دن کیسے رکا رہ گیا کائنات کے امام کی مجلس کو اختیار کرنے سے، کہ تو کائنات کے امام کی مجلس میں بیٹھتا ہے، وہاں سے لوٹتا ہے، ہمیں حدیثیں سناتا ہے، تو کائنات کے امام کے اقوال سناتا ہے۔ ہم سے تو 3 دن کائنات کے امام کی احادیث سنے بغیر صبر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی احادیث، ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے، اور پھر جن کلمات کو کائنات کے رب نے تجھے اور مجھے پیدا کرنے والے نے اپنی زبان سے ادا کیا، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور لوگوں یہ بات بھی سن لو، آج ہم قرآن مجید کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، درس ہوتے بھی ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، شیخ الحدیث صاحب، شیخ القرآن صاحب کی گفتگو سماعت کرنے جا رہا ہوں، اور نتیجہ کیا ہے؟ نہ دین کا پتہ ہے، نہ دین کی اقامت کا پتہ ہے، نہ نفاذ کتاب و سنت کا فکر ہے، نہ قرآن کے قانون کو دنیا پہ لاگو کرنے کا فکر ہے، نہ قرآن کو اپنے سینے میں بسانے کا فکر ہے، نہ اس کو اپنے معاملات کے اندر لاگو کرنے کا فکر ہے، نہ اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کا فکر ہے۔ جبکہ کائنات کا رب کیا کہتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اور تو زندہ انسان ہے، تو قرآن سنتا ہے، تیرے پہ قرآن اثر نہیں ڈالتا، لیکن کائنات کا رب اگر اس قرآن کو کہتا ہے، اگر میں اس قرآن کو کسی مردہ پہاڑ کے سینے پہ نازل کر دیتا، لو انزلنا هذا القرآن، تو اے سخت دل، اے تنگ دل، اے پتھر جیسے انسان اور پتھر سے بھی زیادہ سخت انسان، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، تو پھر تو دیکھتا، کیا دیکھتا؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ پہاڑ اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں اس کائنات کے رب کے نظام کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج اس قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بڑا حق ہم پہ کیا ہے؟ ایک بڑا حق یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اوپر اس کا قانون رائج ہو، عدالتوں میں اس کا قانون ہو، کچہری میں اس کا قانون ہو، پولیس افسران اس کے مطابق اپنے کیسوں کو حل کرنے والے ہوں، ہم اپنے معاملات کو اس کے مطابق چلانے والے ہوں، حکومت، دستور، نظم العین وہ قرآن مجید ہو۔ اور کیا قرآن مجید کا نفاذ، اس کی بات کرنا، یہ کوئی میں نے اپنی زبان سے، یہ اپنی میری افتراء ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
کائنات کے رب نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام کو بھیجا، بھیجنے میں بڑے مقاصد جو تھے ان میں سے ایک یہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے. اور آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بعض احباب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین کا اظہار جو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وہ صرف دلائل کے میدان میں ہے. لیکن شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جلیل القدر شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے، کہا دین کا اظہار صرف دلائل کے میدان کے اندر نہیں بلکہ کائنات کے امام کی بعثت کا مقصد سیاسی غلبہ بھی، دین کو دنیا کے اوپر سیاسی اعتبار سے غالب کرنا بھی، یہ بھی مقصود ہے اور یہ بھی مطلوب ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اہل حدیث کا سر خیل، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کے اوپر دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، کتاب و سنت کے قانون کو دنیا پہ رائج کرنے کی کوشش کرنا، قرآن کو دنیا میں قانون کی حیثیت سے نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ اہل اسلام کے لیے اہم الواجبات میں سے ہے. جو چیزیں اہل اسلام کے اوپر واجب کی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم جو چیزیں ہیں ان کے اندر سے رب کے دین کو، رب کے قرآن کو دنیا کے اوپر لاگو کرنا، اس کو نافذ کرنا. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کائنات کے امام نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم کا نعرہ لگایا اور کفار آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، جانی دشمن. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے ان کو پتا ہے یہاں لات و منات ان کی خدائی ٹوٹنے والی ہے، ہماری سرداری ٹوٹنے والی ہے، کائنات کے رب کی حکمرانی کا قیام ہونے والا ہے. اور یہی وجہ ہے کائنات کے امام کو پیشکشیں کی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کائنات کے امام یہ لیجئے، مکہ کی سرداری لے لیجئے، حسینہ عرب کو آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار، اور مال و اسباب کے ڈھیر آپ کے قدموں میں بچھانے کے لیے تیار. کائنات کے امام نے کیا جواب میں کہا ہے؟ کائنات کا امام کہتا ہے اور جاؤ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے میں چاند رکھ لو. محمد رسول اللہ کائنات کے رب کی توحید کی آواز کو بلند کرنے سے باز رہنے کے لیے تیار نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ قیم الہی ظہیر صاحب، علامہ قیم الہی ظہیر. اور بھائی میں علامہ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے اور مجھے بھی معاف فرمائے. دین کا ادنا سا طالب علم ہوں اور کتاب سنت کا ادنا سا چوکیدار، اور اپنے باپ دادا سے جن کی محبت کے ساتھ آپ ہمیں علامہ کہہ رہے ہیں، جن کی نسبت کی وجہ سے ہمارے پاس، میرے پاس ان کے علم میں سے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ایک چیز جس پہ فخر کر سکتا ہوں اور جس پہ اطمینان حاصل کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج 30 32 33 برس سے زیادہ حضرت شہید کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے. ایک چیز جو آج ہمارے پاس موجود ہے وہ حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کا نظریہ ہے، وہ ان کا مشن، ان کا منشور، ان کا نصب العین. اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں فرمانی، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں فرمانی، علامہ تیرا قافلہ. لوگوں آج دین پہ چاروں اطراف سے حملہ ہے، چاروں اطراف سے، اور دین پہ نقب لگانے والے ہر وقت بہانے تراش رہے ہیں کہ کس طرح دین پہ حملہ کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کر سکے، کوئی راہ پکڑ سکے.
سیکولرزم، لبرلزم، الحاد، آج ان سب چیزوں کا حقیقی سبب اگر سدباب کسی چیز میں موجود ہے تو اس کلام اللہ کے نفاذ کے اندر موجود ہے۔ آج دین کے باغی، دین سے دشمنی رکھنے والے، طاغوت کی ایجنٹی کرنے والے، کفار کی نوکری کرنے والے، وہ اہل اسلام کے در پر ہیں، اور اسلام آج اہل اسلام تمہارے گھروں کے دروازوں کے اوپر آج کفر و الحاد دستک دے رہا ہے۔ ان سے نمٹنا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کو اس نظریے کو دے دو کہ وہ چمٹ جائیں، وہ پکڑ لیں کس کو؟ کائنات کے رب کے قرآن کو اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سوانے، آپ کی احادیث، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، صحابہ کے منہج سلف کے پیروکار بن جائیں۔ آج ہی کا واقعہ لے لیجیے، ظالموں نے، بدبختوں نے اسلام کے دشمنوں نے آج جس شخص کو ناحق قتل کیا ہے اس کے جسم کو جلایا ہے۔ ایک ظلم یہ ہوا کہ ایک معصوم کی جان کو لے لیا گیا، اور ایک ظلم کیا ہوا، وہ جرم بھی ہمارے سینوں کو چاک کرتا ہے، اور یہ ظلم ہمیں زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ اور وہ ظلم کیا ہے کہ آج اس کی آڑ بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے موجود قوانین، آپ کی حرمت کے حوالے سے موجود کتاب و سنت کے فرمودات، کتاب و سنت کے دلائل، بین دلائل، آج ان کو مسخ کرنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے یہ مولویوں کی کوئی افتراء ہے، مولویوں نے اپنے گھر سے گڑی کہ شاتم رسول کی صدا۔ لوگوں آج ہوش کو حاصل کرو، اور ہمارے بھی بعض نوجوان دکھ یہ ہوتا ہے اسی رو میں بہتے چلے نظر آتے۔ ہاں بھئی یہ بات ٹھیک ہے، ظلم ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ حرمت رسول کے یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے، اس کو پکڑنا نہیں چاہیے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اس سے ظلم ہوتا ہے۔ آپ ان دیہاتوں میں رہنے والے، ان شہروں میں رہنے والے، آپ کے دائیں دیہات، آپ کے بائیں دیہات، کتنے ہی واقعات ایسے ہوتے ہوں گے کہ لوگ ناحق قتل کر دیتے ہوں گے۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ناحق قتل؟ ان ناحق قتلوں کے باوجود، ہونے کے باوجود، اور ہر آئے دن ہونے کے باوجود، کبھی کسی نے یہ بات کہی ہے کہ جناب اس کے صدے باب جناب والی جھوٹے الزام بھی لگتے ہوں گے قتل کی، کہ جناب اس نے جو ہے قتل کیا ہے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ملوث نہیں ہوتا اور پھانسی بھی لگ جاتا ہے، یا کم از کم اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ جناب اس مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا حل یہ ہے کہ وہ قتل کا جو قانون ہے وہی کالا ہے، اس کو ختم کر دو۔ آج ظلم یہ ہے، اسلام پہ حملہ کرنے والے، اسلامی شعائر پہ حملہ کرنے والے، وہ ہر وقت تاک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس وقت اہل اسلام چونکہ آج کمزور ہو چکے ہیں، ان کو خود اپنے دین پہ اعتماد نہیں ہے۔ ایک ظالم بدبخت اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ لکھ رہا ہے کہ مجھے جناب اپنے اسلام پہ شرمندگی ہے، لعنت تیرے اسلام پر جو پہلے تھا اور جو آج ہے۔ تو شرمندہ ہے مسلمان ہونے پر، یہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ 70 سے زائد برس بیت چکے، ہر نظام کو آزما کے دیکھا، ہر نظام کو، اور نعرہ ہمیشہ ایک لگایا، ہمیشہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں نے بھی۔ ہم ان کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں، علماء کے پاس معیشت کا کوئی پلان موجود نہیں ہے۔ ہم نواز شریف کا ساتھ دیں گے، وہ جناب پوری دنیا کے ذخائر ہمارے ملک سے نکال لے گا، برآمد کرے گا۔ ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے، وہ پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پہ چلائے گا۔
نعرہ ہمیشہ ایک ہے جناب، ہم سوال صرف اس لیے دیتے ہیں معیشت ترقی کر جائے. معیشت نے ترقی کر لی ہے، 180 روپے ڈالر ہوا ہے. معیشت کی ترقی چاہتے ہو تو جاؤ، قاری صاحب بیٹھے ہیں، کہو قرآن مجید کی آیت اس کا تلاوت کریں. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اور تورات اور انجیل کو ماننے والے اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو ماننے والے اگر ان کو زمین پہ نافذ کر دیتے، اللہ آسمان سے رزق کے خزانوں کو کھول دیتا، زمین اپنی چھاتی سے رزق کو باہر نکال دیتی. اور یہاں شیوخ موجود ہیں، پوچھو. کائنات کے امام نے کہا ہے لحد یقام فی الارض خیر لہم من ان یمطروا 40 یوما. ایک حد اللہ رب العزت کی حدود میں سے، حدود اللہ میں سے. حدود اللہ کو سمجھتے ہو؟ چوری کی سزا ہاتھ کٹنا، زنا کی سزا کوڑے، شادی شدہ کی سنسار اور دیگر. ایک حد کو قائم کر دے. لحد یقام فی الارض، ایک حد کا زمین کے اوپر قائم ہونا وہ 40 دن کی رحمت و برکات کی بارش سے زیادہ بہتر. وہ کیا چیز تھی؟ آج یہ سچی بات یہ ہے، یہ سعودی عرب آج دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. اگر اسی طرح دور ہوتا چلا گیا تو آپ حالات دیکھ لیجئے گا. آج معیشت کی تنگی محسوس ہوئی ہے نا ان کو بھی، جب دین سے دوری کو اپنایا. اس سے پہلے کا سفر بھی کر کے دیکھو، میں بات صاف کرنے کا عادی. پیچھے چلو، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یہی سعودی عرب ہمارے بڑے ہمیں کیا بتلاتے، میرے نانا جان یا شاید ان کے والد محترم، کہ ہم جب بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے گئے، عرب اس وقت ان کی غربت کا عالم یہ تھا کہ ہم بسکٹ زمین پہ پھینکتے، کھایا ہوا بسکٹ کوئی ایک آدھا پیس اندر رہ جاتا تو عرب کے بچے ان کو پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے. وہ کیا چیز تھی جس نے پوری دنیا سے تیل کے ذخائر کو سمیٹ کے عرب کے سینے سے باہر نکال دیا. یہ اللہ رب العزت کے قانون کی، اس کے نظام کی برکت تھی. آج پوری دنیا اکنامک ریسیشن کا شکار ہے جناب. اکنامکس تباہ ہو گئی ہے. پوری دنیا آج جناب روتی نظر آتی ہے اور کہتی نظر آتی ہے کہ جناب آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں، کراپس کم ہوتے جا رہے ہیں، فصلیں کم ہوتی جا رہی ہیں، انسانیت بڑھتی جا رہی ہے. آنے والے سالوں میں بھوکے مریں گے. بھوکے وہ مریں گے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رزق کے مالک یہ اسباب دنیاوی ہیں، اور جن کا مالک یہ ہو، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ ہمارے رزق کا مالک آسمان کا خدا ہے، وہ بھوکے مر سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں آج زمین کے اوپر اگر تنگی ہے معیشت کی تو اللہ رب العزت نے دنیا کی معیشت کی باغوں کو سمیٹ لیا ہے، کھینچ لیا ہے، بند کر لیا ہے. اور اس کی وجہ اس کی بغاوت، اس کے دین کی دشمنی، اس سے عداوت. آج ہمارے ملک کے اندر فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کے کاؤنٹر ہر بینک کے اندر کھلے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. اور کہتے کیا ہیں جناب؟ مدینہ کی ریاست پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے. یہ رحمتوں کا نزول تب ہوگا جب اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کر دیا جائے. اور عالم بدبختی کا دین، دشمنی کا دین، بیزاری کا عالم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا بدبخت ایک وزیر ہے اس حکومت کا. ابھی حالیہ دنوں میں بیان آیا ہے ایک ماڈل کے حوالے سے یا اداکارہ کے حوالے سے جس نے گردوارے میں جا کے فوٹو شوٹ کروایا ہے کہ جناب یہ اس کا بڑا فیلیشنی ہے، یہ بڑی بڑی مجرمہ ہے، اس کو معافی مانگنی چاہیے سکھوں سے. ٹھیک ہے،
لیکن جب بدبخت انسان تم مسجد ولیر خان کے باہر خود طبلوں کی داب پہ رقص کو کروا رہے تھے، تب دین ایمان، تب مسلمانوں کی غیرت، تب مسلمانوں کے سینٹیمنٹس، ان کے جذبات کا تمہیں کوئی احساس نہیں تھا؟ ایسے لوگ ہیں۔ سکھوں کے عبادت معبد خانے، اس کے تقدس کی اندازہ لگائیے، اس کی فکر کتنی ہے، کیونکہ ان کے آقا و مولا وہ یہ باہر بیٹھے ہوئے یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹ ہیں کہ جناب کہیں ہمارا عالمی دنیا کے اندر ہمارا جو ہے غلط امیج نہ چلا جائے۔ تم ان کے ہاں امیج اچھا بناتے چلے جاؤ، اور اللہ کہتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تم کہتے ہو ہم یہود و نصارہ کے ہاں اچھا امیج بنانا چاہتے ہیں، ہم نے فلاں کو اندر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم جناب گرے لسٹ کے اندر سے نکلنا چاہتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کو اختیار نہ کرو۔ اللہ کی بات میں کوئی شک ہو سکتا؟ تو پھر میرا عقیدہ یہ ہے، اور آج عالم یہ ہے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا، عالم یہ ہے ان کو دین کا اتنا پتا ہے، جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں نا، ان کو دین کا اتنا پتا ہے۔ بی بی نے شروع کے اندر ہی کہا، پارلیمان میں کھڑے ہو کر کہا ہماری یہودیوں سے اتنی بھی شدید دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ہم تو نماز میں بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے یار، یہ کیسا کلام ہے، ہر بدبخت کا جواب اس میں موجود، ہر افتراء کو گھڑنے والے کا جواب اس میں موجود۔ اللہ کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کروائی ہے اللہ نے بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر۔ کس کے ذریعے؟ میرے اور آپ کے ذریعے، کسی عام آدمی کے ذریعے؟ کہا نہیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کے ذریعے ان کفار بدبختوں کے اوپر لعنت کروائی ہے، اور ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لوگوں، اپنی بات کا خلاصہ اپنے سینوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر لو۔ دین کی محبت ایسی کوئی باطل تمہیں چکمہ نہ دے سکے، کوئی چکمے کے تیر چلائے، کوئی افتراء کے تیر چلائے، تمہارے سینوں کے اندر محبت رسول کے شعلے ان کو جلا کے بھسم کر دیں۔ میں ایسی محبت دیکھنا چاہتا ہوں اپنی قوم کے نوجوانوں، دین کی غیرت، للہیت، زندگی کا مقصد لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ہونا چاہیے۔ زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کائنات کے امام کے دین کے پرچم کو بلند کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔